ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں سے رسول پیدا فرما، یا اللہ اس جنس میں سے رسول پیدا فرما، یا اللہ ان کے قبیلے میں سے رسول پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو مجھے بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش سے پیدا فرمایا، اور کعبے کی تولیت بھی قریش کو ملی ہے، اور صدانہ بھی، حجابہ بھی، سقایا بھی، یہ سب چیزیں قریش کو ملی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی نعم ہے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو سورت قریش جو ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی انعام فرمایا ہے کہ قرآن میں قریش کے نام پہ ایک سورت بھی اتار دی کہ وہ قیامت تک سورت قریش کہلائے گا۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہوتی، جیسے سورت محمد، حضور کے نام پہ بھی سورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سورت مریم، بی بی مریم کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ ان کے نام پہ سورت آ گئے۔ اسی طرح سورت یوسف، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام تو بیٹے ہیں ان کے، لیکن اللہ نے یہ شرف یوسف علیہ السلام کو بخشا کہ سورت یوسف کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت اتار دی۔ تو یہ شرف بھی قریش کو ملا ہے کہ اس قوم قریش کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت اتاری۔ اور یاد رکھو کہ قریش کا معنی کیا ہے، قریش کس کو کہتے ہیں، اور ان کو قریشی کیوں کہا گیا؟ تو قریش جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہ کرش سے ہے، یاد رکھو، اور کرش کا معنی ہوتا ہے کسی متفرق چیز کو جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں کرش۔ تو اصل میں یہ قریش جو تھے یہ متفرق تھے، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا۔ تو قصی جو تھے، حضور کے دادا ہیں قصی، قصی جو ہے حضور کے دادا ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، تو وہ حضور کے دادا ہیں۔ انہوں نے سب کو جمع کیا کہ سارے مکے میں آ جاؤ۔ تو جب سارے جمع ہو گئے تو سمیہ قریش، تو ان کا نام اس وجہ سے قریش ہو گیا کہ متفرق جو تھے اللہ نے ان کو جمع کر دیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، قریش جو ہے یہ کرش سے ہے، اور کرش کا معنی ہے کسب، کسب تجارت، کام کرنا، تجارت کرنا۔ تو یہ کام چونکہ قریش کا تھا کہ قریش جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، یمن کی طرف بھی جاتے تھے اور شام کی طرف بھی جاتے تھے، تو اس تجارت کی نسبت سے کرش کہلائے، اور کرش سے پھر یہ قریش کہلائے۔ تو بعض علماء کرام نے قریش کا یہ ترجمہ کیا، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ قریش جو ہے یہ کرش سے ہے، اور کرش دابۃ فی البحر، دریاؤں کے اندر ایک جانور ہوتا ہے جس کا نام کرش ہے، اور وہ بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے، تمام دریائی جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ بڑے طاقتور تھے، ان کا بھی بڑا نام تھا، ان کی بھی بڑی شان و شوکت تھی، تو اس لیے ان کو بھی قریش کہا گیا کہ جیسے اس دابہ کا، اس جانور کا تمام بحری جانوروں پر یعنی طاقت سے رعب ہوتا ہے، اسی طرح قریش کا بھی تمام قبائل عرب کے اندر ایک رعب تھا، ایک دہشت تھی، ایک شوکت تھی، عظمت تھی، اس وجہ سے یہ قریش کہتا ہے۔ تو لہذا بعض علماء کرام نے ان کو اس لیے بھی قریش کہا۔ میری بیوی بدچلن ہے، طلاق دینا چاہتا ہوں، وہ لینا نہیں چاہتی، اس کا کیا لینے سے؟ اور تم ماشاءاللہ اتنے غیرت والے ہو بھی سوچ رہے ہو، جب بدچلن ہے طلاق دو، دفع کرو، کیا سوچ رہے ہو؟ تاکہ مزید بدچلنی کر لے، پھر آہستہ آہستہ طلاق دوں گا۔ کیا عقل کی بات کرے؟ طلاق لینا، کون لینا چاہتا ہے طلاق؟ طلاق مرد کا حق ہے، عورت کا نہیں ہے کہ وہ لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے۔
بدلہ لے لے، عدت گزار کے شادی کرے۔ کہتے جی کوئی آدمی اپنی بیوی سے روزانہ 20 یعنی ہم بستری کر سکتا ہے، وہ چاہے تو دن میں 3 بار بھی کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی منع نہیں، اگر دونوں میں دم خم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چند دنوں کی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی، انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے نہ چلنے کے قابل رہو گے اور نہ اٹھنے کے قابل رہو گے۔ یہ یاد رکھیں، عقل بھی ختم ہو جاتی ہے کثرت جماع سے، اور قوت غریزہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی بالکل ایک بیکار لاشا ہوتا ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، بیوی ہے تمہاری، روز ہے، چاہے کچھ ہے۔ میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی، 1000 نفل بھی پڑھی، توبہ بھی کی، لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر توبہ کریں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرا منڈیوں میں گزریں، تو پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ توبہ کرو، پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ آج کل بہتر یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی، باقی اللہ کے علم میں۔